اس میں کوئی ایکس مسلم کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور ایکس مسلم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے قرآن مجید میں۔ جو انہوں نے اپنے آپ کو ایگنوسٹک کہا ہے، تو قرآن مجید کے حساب سے یہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 99 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیاتٌ بَيِّنَاتٍ، اور تحقیق ہم نے طرف تیری آیات بینات واضح آیات جو ہے نازل کی، وما یکفرو بہا، اور نہیں کوئی کفر کرتا اس کے ساتھ، الا الفاسقون، سوائے فاسقون کے۔ یہ سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 99 ہے، یہ ایکس مسلم نہیں ہے، یہ فاسق لوگ ہیں۔ اور فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی واضح آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جتنے مضامین اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں، چاہے وہ شادی کے بارے میں، چاہے طلاق کے بارے میں، اور چاہے وہ باقی تمام چیزیں جو موریلٹی کے بارے میں قرآن مجید میں، تو یہ سب کے فاسق ہیں، سب کا انہوں نے انکار کیا ہوا ہے۔ تو یہ فاسق کیٹیگری ہے۔ میں ان کو اس لیے میں ان کو یہ بات بتا رہا تھا کہ آپ فاسق ہیں، آپ ایکس مسلم یا ایگنوسٹک نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر ڈیفینیشن فاسقوں کی موجود ہے، اور یہ فاسقین ہیں، اور فاسقین کا گروہ نظر آنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں فاسقین کو اللہ تعالیٰ نے اور بھی مزید آیات میں ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ سورہ حدید 57 آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے فاسقین کو پھر ڈیفائن کیا ہے، اللہ من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقین۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا ایمان والوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ملائم ہو جائیں اللہ کی یاد کے لیے، اور وما نزل من الحق، جو اللہ نے نازل کیا حق کے ساتھ، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور وہ نہ ہو جائیں ان کی مانند جن کو دی گئی کتاب، من قبل پہلے سے، فطال علیہم الامد، بس طویل عرصہ ان کے اوپر گزر گیا، فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منهم فاسقین، اور ان میں کثرت سے لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ فاسقین کا گروہ ہے جو کہ اپنے آپ کو جو مرضی نام دے دے، اور قرآن مجید کوٹ کرتے ہیں اور پھر کفر کرتے ہیں، پھر کوٹ کرتے ہیں، پھر کفر کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی ہے۔ سورہ اگر آل عمران 3 جو ہے اس کی 87 نمبر آیت میں پڑھوں گا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی ایکسپوز کیا ہوا ہے، اور یہ اس طرح کے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 86 میں، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر ہدایت دے گا اللہ اس قوم کو جنہوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد۔ انہوں نے یہاں پر بتایا کہ میں پہلے مسلم تھا، میں مسلم فیملی میں پیدا ہوا، میرا سب پہ ایمان تھا، اور اس کے بعد میں نے کفر کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیوں کر اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جس نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اس کے بعد واضح نشانیاں آئیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ قوم ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا۔ یہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 86 میں لکھا ہے۔ ایسے لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ کیوں کر اللہ اس قوم کو ہدایت دے گا جو ایمان لانے کے بعد کفر کرتے ہیں، اور انہوں نے گواہی دی کہ رسول حق ہے، انہوں نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، رسول کو یہ جانتے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے اور ان کے بعد واضح نشانیاں بھی آ گئیں، اور یہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے قرآن پتہ ہے، اور یہ قرآن کا ترجمہ بھی بتا رہے تھے۔ ابھی سیدھے میں ان سے پوچھ رہا تھا، نماز کا ترجمہ بھی پوچھ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ اس والی کیٹیگری میں ہیں، سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 86۔ اس وجہ سے میں ان سے پوچھے جا رہا تھا تاکہ یہ مجھے ذرا اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایتھیز اور ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، بغیر کچھ دین اسلام کو فالو کیے بغیر ہو جاتے ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اگلی آیت میں لکھا ہے 87 میں، اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ، ان کی جزا یہ ہے کہ اوپر ان کے اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام انسانیت کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اس لعنت میں، لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب کم نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے، الا الذین تابوا، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذلک واصلحوا، اور بعد اس کے انہوں نے اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ غفور رحیم ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور وہ کفر میں اور زیادہ ہو گئے۔ تو آپ دیکھیں یہ لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور زیادہ ہو رہے ہیں۔ لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، اولئک هم الضالون، اور وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو قرآن مجید کی آیات سے ایسے لوگ، چاہے میں ہوں جو ایمان لانے کے بعد اور رسول کی شہادت دینے کے بعد اگر پلٹ جاؤں گا، تو یہ میری کنڈیشن بھی لکھی ہے اور ہر انسان کی کنڈیشن لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے میں ان سے کوشچن کر رہا تھا، جب انہوں نے مائک مانگا تو میں نے ان کو مائک دیا، انہوں نے اپنی پوری تفصیل بتائی ہے
کہ یہ مذہب کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یہ بہت اچھی طرح سے انہوں نے، یہ تو تبلیغ بھی کرتے تھے، یہ بتا رہے ہیں، تو یہ تو انٹرنیشنل بھی تبلیغ کرتے آ رہے تھے، اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے، یہ دیوبندی گھرانے سے ان کا تعلق ہے، ان کی بہن جو ہے وہ اور ان کی فیملی جو ہے پوری کٹر مسلم ہے، انہوں نے ساری تفصیل بتائی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا قرآن مجید کی ان آیات سے، اور ایسے لوگ ہمیں کبھی نظر نہیں آتے تھے، کہ ہم کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ایسا لکھا ہوا ہے، یہ لوگ کہاں پہ ملیں گے ایسے لوگ، کیونکہ آج تک کسی نے فیس پہ کسی نے قرآن مجید کا انکار نہیں کیا، اور یہ اسپیسز کی جو ہے نا وہ سمجھ لیں ہمارے لیے ایک طرح سے قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کے لیے اس طرح کے کیریکٹرز ہمارے سامنے آتے ہیں، اور یہ قرآن مجید کی آیتیں مزید ہمارے ایمان کو زیادہ مضبوط کرتی چلی جاتی ہیں، جیسے جیسے لوگ آتے ہیں بحث کرتے ہیں اور مضبوط، میرا تو ایمان یقین کرے مضبوط ہوتا ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر۔ اب یہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیسے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے، یہ ان کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ان کو میں جانتا نہیں ہوں، یہ تو ایک اپنی خفیہ آئیڈینٹی سے آئے ہوئے ہیں، یہ تو میرے لیے کہ سمجھ لیں اے آئی جو ہے وہ جو ہوتی ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو ہے سری بنی ہوئی ہے، اس طرح کے یہ لوگ ہیں جو کہ ایک میرے لیے ان کی حیثیت ہے ان کی، کیونکہ میں تو ان کو جانتے نہیں، نہ ان کی آئیڈینٹی جو ہے کسی کو پتہ ہے، تو یہ ان لوگوں کی حیثیت میرے سامنے یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ ایک روبوٹ کی نہیں ہے جو یہ آگے کفر کر رہے ہیں، اور کیونکہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی چھپائی ہے، میں اپنی پرسنل آئیڈینٹی سے بات کرتا ہوں، تو جو لوگ آئیڈینٹی چھپاتے ہیں، جو شناخت چھپاتے ہیں، ان کا کیریکٹر ویسے ہی انسان سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح کے ہوں گے، کیونکہ وہ ایک ایسے میزائل ہوتے ہیں کہ جس ہر طرف چلتے ہیں اپنی آئیڈینٹی چھپا کر، اور یہ قرآن مجید پہ بیشنگ کرتے رہتے ہیں، اور ان کو نہیں پتا کہ یہ آیات کے اندر ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیریکٹر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور یہی قرآن مجید کی سچائی ہے جو ان کو نہیں پتا، کہ قرآن مجید ان کو ایکسپوز کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرسٹ پرسن اسپیچ میں آیتیں لکھی تھی، جو ابھی میں نے فاسق کی آیت پڑھی تھی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 99، کہ ہم نازل کرتے ہیں قرآن سے آیات اور یہ کفر کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرسٹ پرسن اسپیچ میں کہہ رہا ہے، اور ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ فرسٹ پرسن اسپیچ کیا کوئی انسان لکھ سکتا ہے؟ بتائیں، ان لوگوں کو یہ بات ہی سمجھ نہیں آئی، کہتے ہیں ہمیں قرآن میں جو ہے وہ بائبل جب انہوں نے پڑھی تو ان کو پتہ چلا کہ دین اسلام غلط ہے، اس سے زیادہ بیوقوف آدمی کون ہوگا کہ بائبل جو عیسائیوں نے اسکالرز نے کتابیں لکھی، ان کتابوں کو انہوں نے ریکارڈڈ اسپیس میں یہ بات بولی ہے کہ ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد ان کو پتہ چلا اسلام غلط ہے، اس کا مطلب ہے یہ اسلام کو تو ابھی انہوں نے چھوا ہی نہیں تھا، جب یہ دیوبندی گھرانے میں پیدا ہوئے اسی میں مر گئے، بریلی میں پیسہ وہ اسی میں مر جاتے ہیں لوگ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے، اور بیشنگ قرآن پہ کر رہے ہیں۔ جب میں نے سوال کیا کہ قرآن مجید سے ذرا ڈیفینیشن بتائیں مسلم کی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن مجید سے مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو جب لوگوں کو قرآن مجید سے یہ پتہ ہی نہیں ہے، ایک فاسق آدمی کو کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ قرآن مجید سے مسلم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو یہ جو کچھ بھی یہ شور کر رہے تھے پہلے سے، کافی عرصے سے پہلے یہ اسپیسز میں کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو کوئی قرآن مجید ان سے پوچھنے والا نہیں تھا، بات کرنے والا نہیں تھا، یا جن لوگوں نے بات کی انہوں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور میں ان کی اسپیسز میں نہیں جاتا ہوں، اور میں اپنی اسپیس کھولتا ہوں روزانہ، اور لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی قرآن مجید کے طرف لے کر آگے ان کو بتایا جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز بھی بغیر ترجمے کے سمجھ کے پڑھتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ نہیں پتہ لوگوں کو، جبکہ ہمیں جب انگلش ہم سیکھتے ہیں اپنے روزگار کے لیے، اپنی ایجوکیشن کے لیے، تو ہم قرآن مجید ایز اے مسلم کیوں نہیں سیکھتے، کیوں نہیں عربی میں غور کرتے، کیوں نہیں ورڈ ٹو ورڈ ہمیں پتہ؟ جبکہ میں نے ایک ایگزامپل بھی ان کو دی کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور بھی جو ہے، میں سعودی عرب میں گیا تھا، ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا مکہ سے مدینہ، آپ یقین کریں میں نے جتنی آیتیں کوٹ کی تھی، وہ اس کو انگلش بھی آتی تھی، تو اس نے باقاعدہ ہر آیت کو جب میں کوٹ کرتا تھا تو وہ اس کو، خدا کی قسم کھا رہا ہوں، اس کو ہر آیت کے بارے میں وہ اتنا اچھا کامنٹ کرتا تھا، اور وہ بتا بھی دیتا تھا کہ اس میں کیا ہے عربی میں، کیونکہ اس کی تو مدر ٹنگ عربک تھی، تو اس کا مطلب ہے جن کی انگلش مدر ٹنگ ہے اور ہم نے ان کی انگلش سیکھ لی، تو جب ہم قرآن مجید سے مسلم بن رہے ہیں تو ہم کیا وہ نہیں سیکھ سکتے عربک؟ تو اتنی آسان سی عربک ہے جو کہ آسانی سے سیکھی جا سکتی ہے، ڈاکٹر شیلا بھی سمجھتی ہیں اس بات کو کہ سارے ایجوکیٹڈ لوگ زبان کو سمجھ کے ہی کوئی بات پڑھتے ہیں، اور اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے سمجھ کے، اور باقی سب لوگ سمجھتے ہیں، مسلمان پڑھے لکھے لوگ۔ اب یہ جناب ہمیں بتانے آئے ہیں کہ جناب یہ اسلام انہوں نے اتنی پریکٹس کی، اور اس کے بعد انہوں نے سوچ سمجھ کے، اور جب اس کے اندر ان کو اتنے بہت سے فالٹس نظر آ گئے تو اس کے بعد انہوں نے چھوڑا، یعنی انہوں نے قرآن مجید کبھی غور ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس میں فالٹس نظر آ گئے، نعوذ باللہ، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔